السلام علیکم ناظرین، آج کے اس اسپیشل شو میں فہد حسین آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے اس اسپیشل شو پہ جس کمپنی پہ ہم بات کریں گے، کمپنی ہے مغل آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ۔ جی ناظرین، مغل سمبل ہے اس کا پی ایس ایکس کے اندر، جس نام سے یہ کمپنی ٹریڈ ہوتی ہے، جس ٹکر سے یہ کمپنی ٹریڈ ہوتی ہے وہ ہے پی ایس ایکس میں مغل۔ مغل کے اوپر آج ہم تفصیلی بات کریں گے، نظر ڈالیں گے کمپنی کی پچھلے کچھ سالوں کی جو فائنینشیل پرفارمنس ہے کہ اوور دا ایئرز کمپنی نے کس طریقے سے جو ہے پرفارم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ نظر ڈالیں گے کمپنی کی سٹاک پرائس کے اوپر ہونے والی جو ہلچل رہی ہے پچھلے کچھ سالوں پہ۔ تو پروگرام کو باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے کمپنی کے بریف سے انٹروڈکشن کے اوپر۔ اس وقت آپ سکرین پہ بھی جو ہے سلائیڈ میں جو کمپنی کا بریف ایک انٹروڈکشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مغل آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ واز انکارپوریٹڈ ان پاکستان ایز اے پبلک لمیٹڈ کمپنی آن Feb 16, 2010 انڈر دا ریپیلڈ کمپنیز آرڈیننس 1984، جو کہ اب ناؤ جو ایک ایکٹ ہے، اب یہ کمپنیز ایکٹ 2017 جو ہے وہ بن چکا ہے۔ جو پرنسپل ایکٹیویٹی ہے کمپنی کی وہ ہے مینوفیکچرنگ اینڈ سیل آف مائلڈ اسٹیل پروڈکٹس ریلیٹنگ ٹو فیرس سیگمنٹ۔ ساتھ ساتھ کمپنی نے اب 1 سال یا 1.5 سال اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کمپنی اب جو ہے فیرس سے نان فیرس سیگمنٹ یعنی کہ کاپر کے اندر جو ہے وہ انٹری مار چکی ہے، اور ایک ڈیسنٹ ریونیو، ایک اچھا ریونیو جو ہے کمپنی کاپر کی فروخت سے بھی جو ہے وہ جنریٹ کر رہی ہے۔ کمپنی کی کیپیسٹی کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو جو اویلیبل کیپیسٹی ہے کمپنی کے پاس میلٹنگ کی وہ ہے 4,19,100 ٹن، جبکہ جو اویلیبل کیپیسٹی ری رولنگ کی ہے وہ ہے 6,30,000 ٹن تک کی۔ کمپنی کے پروڈکٹس کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں مغل کے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کے جو پروڈکٹس ہیں اس میں سمیلٹنگ بلٹ ہے، بارز ہے، بیمز ہیں، گریڈ اینڈ اسپیسیفیکیشنز ہیں۔ ساتھ ساتھ کمپنی کے لوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کا جو لوکیشن ہے میپ کے اندر جو ریڈ مارک ہوا ہے، یہ وہ لوکیشن ہے، یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ کمپنی کا جو پلانٹ ہے وہ موجود ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں کمپنی کی فائنینشیل پرفارمنس کے اوپر کہ پچھلے کچھ سالوں میں اور خاص طور پہ ریسنٹ جو کوارٹر کے جو ریزلٹس ہیں وہ اناؤنس کیے کمپنی نے، اس میں کمپنی کی کیا فائنینشیل پرفارمنس رہی ہے، کمپنی کی جو ٹاپ لائن ہے وہ کمپنی نے کتنا بہتر اس کو امپروو کیا پچھلے کچھ سالوں میں، ساتھ ساتھ باٹم لائن کس طریقے سے جو وہ موو کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ سب سے پہلے فسکل ایئر 19 کی اگر ہم بات کریں تو فسکل ایئر 19 میں کمپنی نے جو سیلز بک کی تھی وہ 30.8 ارب روپے تک کی تھی، جبکہ فسکل ایئر 20 میں کمپنی کی سیلز ہے وہ کم ہو کے 27.3 ارب روپے تک رہ گئی۔ فسکل ایئر 21 میں ایک سگنیفیکنٹ جمپ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کمپنی کی سیلز میں، اور 27.3 ارب روپے سے بڑھ کے فسکل ایئر 21 میں کمپنی کی جو سیلز ہیں وہ لگ بھگ 45 ارب روپے کی سطح تک پہنچ گئی، جبکہ پہلے کوارٹر میں جو کمپنی کی سیلز ہیں وہ 14 ارب روپے تک کی ہے۔ تو ایک زبردست ریکوری سیلز کے اندر فسکل ایئر 21 میں جو ہے وہ کلیئرلی دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ گراس پروفٹ کی اگر ہم بات کریں تو فسکل ایئر 19 میں 3.189 ارب روپے تک کا کمپنی کا گراس پروفٹ تھا، جو کہ کم ہو کے تقریباً 2.6 ارب روپے تک رہ گیا فسکل ایئر 20 میں۔ لیکن اگین فسکل ایئر 21 میں جس طریقے سے کمپنی کی سیلز میں ایک میسو اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا، اسی طرح کمپنی کی جو گراس پروفٹس ہیں اس میں بھی ایک جائگینٹنگ جمپ جو ہے وہ فسکل ایئر 21 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فسکل ایئر 20 میں جو کمپنی کا جو گراس پروفٹ تھا جیسا کہ کہا کہ 2.6 بلین روپے کا تھا، وہ فسکل ایئر 21 میں بڑھ کے 6.69 بلین روپیز کی سطح پہ پہنچ گیا، جبکہ پہلے کوارٹر میں جو کمپنی نے گراس پروفٹ بک کیا ہے وہ 2.749 بلین روپیز کا ہے، جبکہ کمپنی کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کی اگر ہم بات کریں تو جو کمپنی نے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز بک کیا فسکل ایئر 19 میں وہ 367 ملین روپیز کے تھے، جو کہ بڑھ کے فسکل ایئر 20 میں 407 ملین روپیز کی سطح پہ پہنچ گئے، جس میں مزید اضافہ ہوا فسکل ایئر 21 میں، اور کمپنی کے جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز تھے فسکل ایئر 21 میں وہ بڑھ کے 538 ملین روپیز کی سطح پہ پہنچ گئے۔ پہلے کوارٹر میں اب تک کمپنی نے 162 ملین روپیز کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز جو ہے وہ ڈسکلوز کیے ہیں۔
جبکہ کمپنی کی سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز کی اگر ہم بات کریں تو فسکل ایئر 19 میں کمپنی کی جو سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز تھے وہ 202 ملین روپیز کے تھے. فسکل ایئر 20 میں کم ہو کے 140 ملین روپیز کی سطح پہ آ گئے, جبکہ فسکل ایئر 21 میں جس طرح سیلز کے اندر اضافہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز بھی بڑھے, اور سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز جو 140 ملین روپیز سے بڑھ کے 254 ملین روپیز کی سطح پہ پہنچ گئے, جبکہ پہلے کوارٹر میں اب تک کمپنی نے 55 ملین روپیز کے جو ہے سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز جو ہے وہ بک کیے ہیں. جبکہ کمپنی کے ادر انکم کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو فسکل ایئر 19 میں کمپنی نے محض 30 ملین روپیز کی جو وہ ادر انکم بک کی, جو کہ بڑھ کے فسکل ایئر 20 میں 59 ملین روپیز کی سطح پہ پہنچ گئی, جس میں مزید اضافہ ہوا فسکل ایئر 21 میں, اور ادر انکم 59 ملین روپیز کی سطح سے بڑھ کے 67 ملین روپیز کی سطح پہ پہنچ گئی. جبکہ پہلے کوارٹر فسکل ایئر 22 کی اگر ہم بات کریں تو جو ادر انکم کمپنی نے فسکل ایئر 21 میں پورے کمپلیٹ فسکل ایئر 21 میں بک کی تھی, اس سے زیادہ کمپنی کی جو ادر انکم ہے وہ اس سال یعنی کہ فسکل ایئر 22 کے پہلے کوارٹر میں کمپنی آلریڈی اس سے زیادہ ادر انکم بک کر چکی ہے. 69 ملین روپیز کی کمپنی نے ادر انکم جو ہے وہ شو کی ہے پہلے کوارٹر فسکل ایئر 22 میں. جبکہ فائنانس کاسٹ کی اگر ہم بات کریں تو کمپنی کی جو فائنانس کاسٹ ہے فسکل ایئر 19 میں وہ 786 ملین روپیز کی ہے, جبکہ فسکل ایئر 21 میں بڑھ کے تقریباً 1.5 ارب روپے کی جو ہے وہ پہنچ گئی فائنانس کاسٹ, یعنی کہ اراؤنڈ دگنا جو ہے وہ فائنانس کاسٹ جو ہے وہ پے کرنا پڑا. فسکل ایئر 20 میں ایکسپنسز جو ہیں فائنانس کاسٹ کے وہ ڈبل ہو گئے فسکل ایئر 20 میں, جبکہ فسکل ایئر 21 میں کمپنی کی جو فائنانس کاسٹ ہے اس میں کچھ کمی ڈیفینیٹلی ہوئی, اور 1.5 بلین روپیز سے جو ہے فائنانس کاسٹ کم ہو کے 1.37 بلین روپیز کی سطح پہ آ گئی. جبکہ پہلے کوارٹر فسکل ایئر 22 میں کمپنی نے اب تک جو فائنانس کاسٹ جو ہے بک کی ہے وہ 446 ملین روپیز کی ہے, جبکہ پروفٹ آفٹر ٹیکس کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں کمپنی کے تو 1.37 بلین روپیز کا پروفٹ آفٹر ٹیکس تھا فسکل ایئر 19 میں, جو کہ کم ہو کے صرف 593 ملین روپیز کی سطح پہ پہنچا فسکل ایئر 20 میں. جبکہ فسکل ایئر 21 کی اگر ہم بات کریں تو کمپنی کی سیلز کی طرح کمپنی کی جو پروفیٹیبلٹی ہے, جو پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے, اس میں بھی ایک زبردست اضافہ جو ہے فسکل ایئر 21 میں دیکھا گیا, اور کمپنی کا جو پروفٹ آفٹر ٹیکس اس سے ایک سال پہلے یعنی کہ فسکل ایئر 20 میں محض 593 ملین روپیز کا تھا, وہ بڑھ کے 4.89 بلین روپیز کی سطح پہ جو ہے پہنچ گیا. جبکہ کمپنی نے جو پہلے کوارٹر فسکل ایئر 22 میں پروفٹ آفٹر ٹیکس اب تک بک کیا وہ 1.68 بلین روپیز کا ہے. جبکہ ارننگ پر شیئر کے ٹرمز میں اگر ہم دیکھیں تو جو ای پی ایس تھا کمپنی کا فسکل ایئر 19 میں وہ تھا 4 روپے 9 پیسے کا, جو کہ کم ہو کے 1 روپے 77 پیسے تک رہ گیا فسکل ایئر 20 میں, جس میں ایک زبردست ریکوری ہوئی فسکل ایئر 21 میں, اور جو ارننگ پر شیئر تھا وہ 1 روپے 77 پیسے سے بڑھ کے 14 روپے 58 پیسے تک پہنچ گیا. جبکہ اب تک پہلے کوارٹر کے جو نتائج آئے ہیں مغل کے, اس میں کمپنی نے جو پہلے کوارٹر میں جو ارننگ پر شیئر جو ہے بک کیا ہے وہ ہے 5 روپے 3 پیسے کا. تو یہ ہم نے انکم سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے آپ کو آگاہ کیا کہ کس طریقے سے پچھلے کچھ سالوں میں اور اس کوارٹر کے اندر کمپنی کی جو ٹاپ لائن ہے, کمپنی کے جو ایکسپنسز ہیں اور جو کمپنی کی جو باٹم لائن ہے وہ کس طریقے سے جو وہ پچھلے کچھ سالوں میں اس کوارٹر کے اندر جو وہ موو کی ہے. کمپنی کے بیلنس شیٹ کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو فسکل ایئر 19 میں جو کمپنی کی جو نان کرنٹ ایسٹ رہے فسکل ایئر 19 میں وہ 8.6 ارب روپے کے تھے, جو کہ فسکل ایئر 20 میں بڑھ کے 9.9 ارب روپے تک پہنچ گئے. فسکل ایئر 21 میں مزید اضافہ ہوا نان کرنٹ ایسٹ میں, اور جو نان کرنٹ ایسٹ ہے وہ لگ بھگ 15.8 ارب روپے کی سطح پہ جو ہے وہ پہنچ گئے. جبکہ پہلے کوارٹر میں جو نان کرنٹ ایسٹ شو کیے ہیں کمپنی نے پہلا کوارٹر فسکل ایئر 22 میں, ان کے مطابق کمپنی کی جو نان کرنٹ ایسٹ ہے وہ 15.927 بلین روپیز کے ہیں. جبکہ کمپنی کے کرنٹ ایسٹس کے اوپر نظر ڈالیں تو فسکل ایئر 19 میں اراؤنڈ 14 بلین روپیز کے کرنٹ ایسٹ تھے کمپنی کے, جو کہ بڑھ کے فسکل ایئر 20 میں 15.64 بلین روپیز کی سطح پہ پہنچ گئے, جس میں میسو اضافہ ہوا فسکل ایئر 21 میں, اور کرنٹ ایسٹ 15.6 ارب روپے سے بڑھ کے فسکل ایئر 21 میں 25.94 ارب روپے کی سطح پہ پہنچ گئے, جس میں
پہلے کوارٹر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مزید اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ جس طرح فسکل ایئر 21 میں 25.9 ارب روپے کی سطح پہ کمپنی نے کرنٹ ایسٹ جو ہے وہ چھوڑے تھے، اب پہلے کوارٹر میں کمپنی کے جو کرنٹ ایسٹ ہے وہ بڑھ کے 31.23 ارب روپے کی سطح پہ پہنچ گئے ہیں، جبکہ ٹوٹل ایکوٹی کی اگر بات کریں تو 7.5 ارب روپے کی ٹوٹل ایکوٹی تھی کمپنی کی فسکل ایئر 19 میں، جو کہ بڑھ کے 8.15 ارب روپے کی سطح پہ پہنچ گئی فسکل ایئر 20 میں، اس میں مزید اضافہ ہوا، ڈبل اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوا، 8 ارب روپے سے بڑھ کے 16.5 ارب روپے کی سطح پہ جو ہے کمپنی کی ٹوٹل ایکوٹی پہنچ گئی فسکل ایئر 21 میں، جو کہ مزید اب بڑھ کے پہلے کوارٹر فسکل ایئر 22 میں 18.19 ارب روپے کی سطح پہ کمپنی کی ٹوٹل ایکوٹی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، جبکہ کمپنی کی نان کرنٹ لائبلٹیز کے اوپر نظر ڈالیں تو 3.78 ارب روپے کی کمپنی کی جو ہے نان کرنٹ لائبلٹیز تھی فسکل ایئر 19 میں، جو کہ بڑھ کے جو ہے اگر ہم دیکھیں فسکل ایئر 21 میں 6.4 ارب روپے کی سطح پہ پہنچ گئی، یعنی کہ فسکل ایئر 19 سے فسکل ایئر 21 تک کا جو سفر ہے نان کرنٹ لائبلٹیز کا، اس میں 3.7 ارب روپے سے بڑھ کے 6.4 ارب روپے کی سطح پہ پہنچنا ہے، جبکہ فسکل ایئر 20 میں کمپنی کی جو نان کرنٹ لائبلٹیز تھی وہ تقریباً انہی لیولز پہ تھی جیسا کہ فسکل ایئر 19 میں تھی، اراؤنڈ 3.4 بلین روپیز کی سطح پہ، جبکہ پہلے کوارٹر کی اگر ہم بات کریں پہلا کوارٹر فسکل ایئر 22 کا، اس میں کمپنی کی جو نان کرنٹ لائبلٹیز رہی ہیں وہ 6.32 بلین روپیز کی رہی ہیں۔ کمپنی کی کرنٹ لائبلٹیز کے اوپر نظر ڈالیں فسکل ایئر 19 میں 11.35 ارب روپے کی کمپنی کی کرنٹ لائبلٹیز تھی، جو کہ بڑھ کے 14 ارب روپے کی سطح پہ پہنچی فسکل ایئر 20 میں، جو کہ مزید اضافے کے بعد فسکل ایئر 21 میں 18.89 ارب روپے کی سطح پہ پہنچ گئی۔ پہلے کوارٹر فسکل ایئر 22 میں کمپنی کی جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ مزید بڑھی ہیں، اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اب اضافے کے ساتھ جو اس وقت پہلے کوارٹر میں کمپنی نے جو کرنٹ لائبلٹیز جو شو کی ہیں اپنے اکاؤنٹس میں، کے مطابق کمپنی کی جو کرنٹ لائبلٹیز ہے پہلے کوارٹر فسکل ایئر 22 میں وہ ہے 22.649 ارب روپے کی۔ تو یہ اوورآل جو ہے ہم نے بیلنس شیٹ آپ کے سامنے رکھی مغل کی کہ کس طریقے سے کمپنی کے ایسٹس اور لائبلٹیز کے اندر ایکوٹی کے اندر جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ کمپنی کے سیلز کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں گرافیکل ویو کے طور پہ تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر کمپنی کی جو ٹاپ لائن ہے جو سیلز ہے اس میں کس قسم کی جو ہے وہ موومنٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ فسکل ایئر 20 پہ اگر آپ گراف میں دیکھیں تو ایک ڈپ جو ہے وہ کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے سیلز میں، جبکہ فسکل ایئر 21 میں ایک زبردست اضافہ سیلز کے اندر جو ہے وہ فسکل ایئر 21 میں دیکھا جا سکتا ہے، تقریباً 60% سے اوپر کی جو گروتھ ہے فسکل ایئر 21 میں سیلز میں جو وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس اضافہ اگر ہم اس اضافے کی کنٹینیوٹی دیکھیں پہلے کوارٹر فسکل ایئر 22 میں تو وہ بھی کلیئرلی گراف میں جو ہے دیکھی جا سکتی ہے، جو چینج ہے جو گروتھ ہے سیلز کے اندر پہلے کوارٹر کے اندر کمپیریٹیولی اگر ہم کمپیئر کریں سیم کوارٹر لاسٹ ایئر سے تو جو گروتھ ہے سیلز کے اندر وہ ڈیفینیٹلی بہت ہی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ کمپنی کے گراس مارجنز کے اوپر نظر ڈالیں، گراس پروفٹ کے اوپر نظر ڈالیں تو فسکل ایئر 20 میں جس طرح کمپنی کا گراس پروفٹ جو ہے وہ نیچے جاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، اسی طرح کمپنی کے گراس مارجنز بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ فسکل ایئر 20 میں کچھ نیچے ہی رہے، جبکہ فسکل ایئر 21 میں جس طرح گراس پروفٹ جو ہے وہ میسیولی ریکور ہوئے، اسی طرح کمپنی کے جو گراس مارجنز ہے وہ بھی ایک بہتر ریکوری جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، اور جو ریکوری کا سلسلہ جو ہے فسکل ایئر 21 میں تھا اس کی کنٹینیوٹی جو ہے پہلے کوارٹر فسکل ایئر 22 میں بھی کلیئرلی اس گراف کے اندر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ کمپنی کے نیٹ مارجنز بھی گراس مارجنز کی طرح جو ہے وہ ریکور ہوئے ہیں فسکل ایئر 21 میں اور پہلے کوارٹر فسکل ایئر 22 میں، وہیں فسکل ایئر 20 میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح نیٹ پروفٹ جو ہے وہ ڈپریس رہا، اسی طرح نیٹ مارجنز بھی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ رہے، جس طرح فسکل ایئر 21 میں کمپنی کی ٹاپ لائن کمپنی کی باٹم لائن امپروو ہوئی، اسی طرح کمپنی کے جو نیٹ مارجنز ہے فسکل ایئر 21 میں وہ بھی زبردست طریقے سے ریکور ہوئے، اور اس ریکوری کا سلسلہ جو ہے پہلے کوارٹر فسکل ایئر 22 میں بھی جو ہے وہ کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے۔ اراؤنڈ 12% کے جو ہے کمپنی نے جو گراس مارجنز ہے وہ پہلے کوارٹر کے اندر جو ہے وہ بک کیے ہیں، نیٹ مارجن جو ہے وہ بک کیے ہیں پہلے کوارٹر کی اگر ہم بات کریں فسکل ایئر 22 میں۔ کچھ امپورٹنٹ فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں کہ
کون سے ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کا جو امپیکٹ ہے اس نہ صرف کمپنی کے اوپر بلکہ اوور آل اسٹیل سیکٹر کے اوپر جو وہ دیکھا جا سکتا ہے. سب سے پہلے جی ڈی پی گروتھ جو ہے ڈیفینیٹلی اگر اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی کیونکہ سیکٹر کی نیچر اگر ہم دیکھیں تو وہ سکلیکل ہے, ان کیس اگر جی ڈی پی گروتھ جو ہے اس میں ایک بہتر اضافہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسی کے ساتھ ساتھ جو سیمنٹ کی جو کنزمپشن ہے لوکل اس میں اضافہ جو ہے وہ ہوگا, اور ساتھ ساتھ پیرالل کیونکہ سیمنٹ کے ساتھ جو ہے کوریلیٹ کرتی ہے اسٹیل کی ڈیمانڈ بھی, سریے کی ڈیمانڈ بھی. سیمنٹ کی کنزمپشن اگر لوکلی بڑھتی ہے اوور آل اکنامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیل کی کھپت ہے, جو اسٹیل کی لوکل کنزمپشن ہے اس میں بھی اسی طرح کا اضافہ دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ سیمنٹ کی لوکل ڈیمانڈ کے اندر جو وہ دیکھا جا رہا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے گوئنگ فارورڈ. ساتھ ساتھ جس طریقے سے جی ڈی پی گروتھ کے جو ہے ٹارگٹس آ رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے, باوجود اس کے کہ ڈیفینیٹلی ریسنٹلی کچھ میکرو فرنٹ پہ کچھ چیلنجز جو ہے وہ ان کا سامنا اب کرنا پڑ رہا ہے گورنمنٹ کو, لیکن اوور آل گورنمنٹ بہت زیادہ پازیٹیو جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اس اکنامک ریکوری کی. اگر ہم بات کریں ساتھ ساتھ پی ایس ڈی پی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی ایک بہتر اضافہ جو ہے فسکل ایئر 22 میں جو ہے ایلوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو وہ کیا گیا. ساتھ ساتھ جیسا کہ کہا کہ جی ڈی پی کا جو ٹارگٹ ہے گروتھ کا وہ بڑا ہی بہتر ہے. ساتھ ساتھ سی پیک فیز 2 پہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کہ اب گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کے پاس جیسے پورے پی ٹی اے کی جو گورنمنٹ ہے اس کا جو ٹینیور ہے اب اس میں بہت کم سمے جو ہے رہ گیا ہے, بہت کم وقت جو ہے وہ رہتا ہے. تو اب یہاں سے اب ہم اگر یوں کہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اپنی ایک الیکشن کیمپین کو بھی سٹارٹ کر سکتی ہے, اور وہ کیسے ہوگا, وہ ہوگا اپنی سپینڈنگ کو بڑھا کے, انفراسٹرکچر کے اوپر جو سپینڈنگ ہے اس کو بڑھا کے, انسینٹیوز دے کے آئندہ آنے والے جو بجٹ ہے اس میں بھی امید کی جا سکتی ہے. جیسا کہ ریسنٹلی خبر بھی آئی اس حوالے سے کہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ جو سیکٹرز ہیں ان کی جو را مٹیریل کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر جو ہے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو جو وہ کم کیا جا سکتا ہے آئندہ آنے والے بجٹ میں. تو یہ اوور آل صورتحال بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اب کا جو پیریڈ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اس میں گورنمنٹ جو ہے کافی حد تک کوشش کرے گی کہ انڈسٹریز کو, ڈیفرنٹ سیکٹرز کو جو ہے اور ساتھ ساتھ عام عوام کو بھی جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے. تو یہ وہ کچھ عوامل ہیں, یہ وہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ اوور آل جو پکچر ہے خاص طور پہ اس ٹائم فریم کے لیے ڈیفینیٹلی کچھ پازیٹیو ہی پورٹرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی اوور آل اسٹیل انڈسٹری کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ مغل کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی اس کا پازیٹیو جو امپیکٹ ہے وہ پڑے گا. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ریسنٹلی کمپنی نے گزشتہ غالباً 1 یا 1.5 سال سے جو ہے کاپر کے اندر بھی انٹری جو ہے وہ ماری ہوئی ہے, اور کاپر کے اندر بھی کمپنی جو ہے وہ بہتر پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اس کے بھی جو کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہے اس میں بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ کمپنی اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ان ٹرمز آف ریونیو اگر ہم دیکھیں تو ایک زبردست چنک جو ہے ٹوٹل سیلز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں نہ صرف جس طریقے سے ریباس کا, سٹیلز کی فروخت کا جو ہے کنٹریبیوشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ اب کاپر کی جو سیلز ہے اس کا بھی ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن جو ہے کمپنی کی ٹاپ لائن اور کمپنی کی باٹم لائن کے اوپر جو ہے وہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں گوئنگ فارورڈ کیا کمپنی کی جو ٹریجیکٹری ہے فائنینشیل پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں وہ رہتی ہے. فی الحال ریسنٹ نمبرز ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں پچھلے کچھ سالوں کے, اور خاص طور پہ اس کوارٹر میں پہلا کوارٹر جو کمپنی نے ڈسکلوز کیا اس کی بھی پرفارمنس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کمپنی کے سٹاک پرائس میں ہونے والے اتار چڑھاؤ کی اگر ہم بات کریں تو آپ اس وقت مغل آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ کا گراف دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ اوور دی ایئر کس طریقے سے کمپنی کے جو سٹاک پرائس ہے وہ موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی سکلیکل نیچر ہے, جیسا کہ کہا جب ہم نے دیکھا تھا مارکیٹ تقریباً 53,126 کا لیول تھا غالباً جہاں پہ مارکیٹ جو ہے ٹاپ مارنے میں کامیاب رہی. دین اس کے بعد جو ہے جو ایکوٹی انڈیکس ہے بینچ مارک ایسی 100 انڈیکس ہے وہ نیچے آنا شروع ہوا. وہیں پہ اس کے آس پاس ہی مغل کی اگر ہم بات کریں, مغل آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ کے سٹاک کی بات کریں تو تقریباً وہیں مغل نے بھی اپنا ٹاپ جو ہے اس ریلی کا جو ہے وہ رجسٹرڈ کیا, مارک کیا. اس کے بعد جس طریقے سے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوئی, اسی طرح جو مغل کا جو سٹاک پرائس ہے وہ بھی نیچے آتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ گراف میں اگر آپ دیکھیں ورٹیکل لائنز ہے, جو بلیک لائن ہے وہ جو لائن ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ وہ
ٹائم ہے کہ جہاں پہ KSE 100 انڈیکس نے اپنا جو ہے آل ٹائم ہائی جو ہے وہ رجسٹرڈ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ ورٹیکل لائنز ہے یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ جو ہے اس میں اضافہ کرنا شروع کیا. اس پورے ٹائم فریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو سٹاک پرائس ہے وہ ڈاؤن ورڈ موو کرتے ہوئے ہی دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جہاں پہ پالیسی ریٹ جو ہے اپنا جو ہائی ہے یعنی کہ 13.25 کا جو ہے رجسٹرڈ کیا, وہیں پہ مارکیٹ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کا اوپینین تھا کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ ٹاپ کر چکے ہیں, یہاں پہ مزید انٹرسٹ ریٹ میں اضافے کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے. وہیں سے آپ دیکھیں تو جو سٹاک پرائس ہے مغل کا اس میں ریکوری کا سلسلہ شروع ہوا, اور اس کے بعد جو 2 بلو لائنز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ٹائم فریم ہے جہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ کے اندر بہت تیزی سے جو ہے وہ کمی کی, اور اس کے بعد سے سٹاک پرائس جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ انکریز ہوتا ہوا کلیئرلی گراف کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. گراف کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ریسنٹ جو ہے وہ ایک ریڈ لائن لگی ہے جس پہ لاسٹ جو مانیٹری پالیسی تھی اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پالیسی ریٹ کے اندر 25 بیسس پوائنٹ کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا, اور اس کے بعد سے سٹاک پرائس جو ہے وہ نیچے آیا. دین اس کے بعد سٹاک پرائس کے اندر دوبارہ ریکوری جو ہے وہ ہوئی, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اب جو مانیٹری پالیسی جو کہ آج اناؤنس کی جائے گی, آج جو ہے مانیٹری پالیسی اس حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے شرح سود کے حوالے سے بھی اہم جو ہے اناؤنسمنٹ کرے گا. دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مزید اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے مغل کی اگر ہم پرائس پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں اس کے اوپر, اور ساتھ ساتھ اوور آل انڈسٹریز کے اوپر اور اوور آل اکانومی کے اوپر. فائنلی اسٹاک سٹیٹسٹکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ جس ٹکر سے ٹریڈ ہوتی ہے PSX میں, وہ جو ٹکر ہے وہ ہے مغل. ساتھ ساتھ 52 ویک ہائی لو اگر ہم دیکھیں مغل کا تو 124 روپے 60 پیسے کا اس کا اب تک کا ہائی ہے, جبکہ 61 روپے کا اس کا اب تک کا لو ہے. شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ اگر ہم دیکھیں تو لگ بھگ 335.63 ملین جو ہے کمپنی کے شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, جبکہ کمپنی کا جو فری فلوٹ ہے وہ ان آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز کا 25% ہے جو کہ 83.9 ملین شیئرز کا بنتا ہے. لیوریج کے اندر اگر ہم پوزیشن دیکھیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً جو فیوچر کے اندر جو اس وقت اوپن پوزیشنز ہیں مغل کے اندر تقریباً فری فلوٹ کا 1.7% بنتا ہے. ساتھ ساتھ دیگر MFS اور MTS کے اندر بھی جو اوپن پوزیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں. کمپنی کے جو مارکیٹ کیپ ہے ان ٹرمز آف US ڈالر اگر ہم دیکھیں تو وہ لگ بھگ 197 ملین US ڈالرز تک کا ہے. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کمپنی کی جو فائنینشیل پرفارمنس ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کرتے ہوئے نظر آتی ہے, کمپنی کے اسٹاک پرائس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے استفاد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.